میر نے میسج دیکھ کر گہرا سانس ہارش کیا اور اسمائلی فیس سینڈ کر کے ثانی کو کال کی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ ڈریسنگ پر رکھا کرسٹل بال انگلی سے گھماتا ہوا اسے مخاطب تھا۔ ویسی ہی جیسے آپ صبح چھوڑ کے گئے تھے۔ ثانی نے بندھا ہوا دوپٹہ کھولا اور آس پاس روم کی دیواروں کو دیکھ فتح مندی سے مسکرائی۔ ثانی یار آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا آج، اچھی خاصی ڈیزائنز مکمل کی ہے پھر بھی تایابو نے دھمکی دی ہے 8 بجے سے پہلے مجھے کوئی گھر میں نہ دکھے۔ دوسری طرف ثانی کی کھلکھلاہٹ سن کر میر بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ رکو تم آتا ہوں گھر، پھر میرے سامنے ہنسنا۔ میر نے مصنوعی غصہ دکھاتے دھمکی دی۔ آج آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے۔ آپ نے جو بیبی گرلز کی پکس لگائی تھی میں نے سب ہٹا دی اور بیبی بوائے کی لگا دی۔ وہ اپنی کی ہوئی آج کی کارروائی سنا رہی تھی جسے سن کر میر چلا اٹھا۔ ثانی تم نے میری بیٹی کی پک ہٹا دی؟ آپ کی بیٹی نہیں، انگریزوں کی بیٹی تھی۔ ماما بھی بول رہی تھی کیا عجیب تصویریں لگائی ہیں۔ اس کی بات سن کر میر چپ ہو گیا۔ اب گھر جا کر ہی وہ اس کی خبر لے گا۔ تمہیں میں اتنا اچھا لگتا ہوں؟ وہ ثانی کو اپنے حصار میں لیتا اپنی گردن اس کے کندھے پر رکھ کے گویا ہوا۔ گھر آتے ہوئے سیدھا کمرے میں آ گیا جہاں ثانی بیڈ پر مزے سے ٹی وی دیکھتے ساتھ فروٹ کھا رہی تھی۔ ساتھ اس نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا جہاں صرف میر کی تصویریں تھیں۔ ثانی اسے دیکھ پلیٹ سر پر رکھ کے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ آتے ہی عموماً میر چائے کی فرمائش کرتا ہے۔ جی نہیں، یہ میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میرا بیٹا بھی بالکل ایسا ہو۔ ہمارا بیٹا اس کے میرا بیٹا کہنے پر میر نے اسے یاد دلایا نہیں میرا بیٹا آپ کی بیٹی۔ اس نے جیسے میر کی عقل پہ اضافہ کیا۔ میر اس کی بچگانہ باتیں انجوائے کرتا پل بھر میں اس کے پورے دن کی تھکن اتر کی جانے میں اچھا لگتا ہے تبھی آپ چاہتی ہیں آپ کا بیٹا میری طرح ہو۔ ثانی نے ہلکی سے اسے دیکھا، وہ اس کی معصوم ادا پر مسکرا دیا۔ شاذر مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی تم نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا، گھوم پھر کر رٹا لگاؤں گی، اور اب نیند؟ تم کتنا بھاگتی ہو پڑھائی سے؟ وہ سے اس وقت پڑھا رہا تھا خود۔ وہ 9 بجے آفس سے لوٹا تھا۔ آج کل اس کی اچھی خاصی آفس میں شامت آئی ہوئی ہے، اوپر سے ہے کہ پڑھائی کا کافی خرچ ہو چکا تھا جسے وہ کور کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، پر حیا کے پاس ہر بہانہ موجود ہے نہ پڑھنے کا۔ اوکے آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لو پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ اسے آسان حل بتا کر خود اس کے لیکچر سے نیٹ سے سننے لگا جسے سن کر وہ اس سے خود سمجھتا کیوں فارمیسی اس کی فیلڈ نہیں تھی۔ وہ خود انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں 22 سے پڑھوں۔ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے شاذر کی تیز نظر خود پر محسوس کر کے رٹے لگانا شروع کر دیے۔ دن گزرتے کہ انہی دنوں نور نے اذلان سے عمرہ کرنے کا کہا۔ وہ دونوں فیضان اور عائشہ کے ساتھ عمرہ ادا کر کے کچھ ہی دنوں بعد واپس آ گئے۔ تب اذلان نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ یا پہلے تو نور صاف مکر کے لیکن پھر احساس جتانے والے انداز میں وعدہ پوچھا جس سے سن کر خوش ہو کے اذلان نے اسے خاص میر کو نہ بتانے کی تائید کی۔ یہ غلط ہے، میر ناراض ہو جائے گا۔ وہ تو بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ ہو جائے، اذلان نے بے نیازی سے کہا۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں، سب کیا سوچیں گے؟ نور کو غصہ ہی آ گیا تھا اذلان پر۔ جو کہا ہے وہ کرو جانے من، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ جان کے لقب سے اس کا چہرہ پل بھر میں سر ہو گیا۔ اذلان اس سے ہلتے نہ دیکھ خود پیکنگ کرنے لگا۔ میں شام تک آؤں تو مجھے پیکنگ مکمل ملے۔ اسے حکم صادر کرتا باقی کے کام نپٹانے چلا گیا اور پھر دونوں سے رات مری کے لیے نکل گئے۔ بابا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، یہ چیٹنگ ہے، میں آ رہا ہوں، آپ بتائیے کہاں ہے؟ صبح میر دونوں کو گھر میں ناپا کر پریشان ہو گیا۔ پھر فیضان نے اسے اذلان کی پوری کارروائی سنا۔ اذلان اسے سب بتا کر گیا تھا۔ اب تو میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دو اور پاگل ہو جو تمہیں یہاں بلا کر اپنا اچھا خاصا سکون غارت کرو۔ ہمیشہ اسے تانگ کرتا تھا، آج اذلان کو اچھا موقع ہاتھ آیا تھا۔ میں جیسے پتہ نہیں لگوا سکتا، وہ بھی دبے ہوئے لہجے میں بولا۔ لگوا لو پتہ، تو میں بھی تمہارا باپ ہوں، میرے سورسز یوز کر مجھے تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اذلان بہت خوش تھا، ہر طرف خوبصورت نظارہ اور ساتھ میں منچاہا ہم سفر۔ بابا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میں بدلا لوں گا۔ میر کا غصہ آج عروج پر تھا۔ اذلان یہاں آئیے نا، نور جو آس پاس کے بچوں کو ٹافیز بانٹ رہی تھی اسے ساتھ نہ پا کر بلا بیٹھی۔ لے لینا، میں ڈرتا ہوں کیا؟ میری بیوی بلا رہی ہے، فارغ ہوا تو کال کروں گا۔ اسے تپا کر کال بند کر چکا تھا۔
اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتا تھا، ہمیشہ جب کہیں وہ جاتے بچے ان کے ساتھ ہوتے، خاص کا میر جو نور کے پلو سے چپکا بیٹھا ہوتا، اور عمر جو گلا پھاڑ پھاڑ کر ماں کو بلا لاتا۔ اگر شاہزادہ حیا کے ساتھ تم سمجھ ہی ہونا، اگر ایسا ہو تو تم روٹھ جاتی مجھ سے۔ وہ دونوں اس وقت ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، سورج ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ نہیں اذلان، مجھے ڈر صرف اپنی بددعاؤں سے لگتا تھا اور آپ کو مقبوضہ عمل سے۔ آپ آزاد تھے، آپ نے معافی مانگی تو بغیر، لیکن مجھے اپنی بددعاؤں کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی بھی جان نے مجھے کہا، بس ہر نماز میں اپنی بیٹی کا نصیب مانگنا، اسے میں مانگتی تھی، لیکن بس ڈر پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اذلان، میں نفرت میں خود بھی جلتی رہی، آپ کو بھی جلاتی رہی، خسارہ صرف ہمارا ہوا، آپ نے بھی بدلے کی آگ میں خود کو بھی جلایا اور مجھے بھی۔ سکون کسی کو بھی نہیں ملا۔ معاملہ ہمیں اللہ پر چھوڑنا چاہیے، بے شک وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ باہر میں اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جسے رات کے اندھیرے میں بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ ہاں، تبھی تو مجھ پر رحم کھا کر تمہیں میرے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھا، ورنہ میں تو تمہیں پانے کی امید ہی چھوڑ چکا تھا۔ نور نے اسے گھورا جو ہر وقت اپنی بات نکال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اذلان، دادا بننے والے ہیں آپ، اچھا یہ بتا دیں ہم کب واپس جائیں گے؟ نور نے اس کا اچھا موڈ دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اذلان بھی اس کی چالاکی سے خوب واقف تھا، جب بھی اچھے موڈ میں ہوتا ہوں یا وہ میر آ جاتا ہے یا تمہارا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نہیں، آپ کا۔ نور نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اذلان، میر مجھے یاد کر رہا ہوگا۔ نور نے آخری کوشش کی۔ اچھا ہے، کرتا رہے، میرے اتنے اچھے دن ضائع کیے، چلو آؤ واک کرتے ہیں، اور اب صرف ہمارے بارے میں بات کرنا، سمجھی؟ اذلان نے اس کی ڈلتی شال اچھے سے اس کے گرد پھیلائی، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگا۔ 15 دن بعد وہ دونوں گھر لوٹے۔ گھر لوٹنے سے پہلے نور نے اسے عمر کی قبر پر چلنے کو کہا۔ وہ کتنا خوش ہوا تھا، نور اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اب وہ بھی اس کے دکھ درد میں برابر کی شریک رہے گی۔ ان کے گھر لوٹے ہی میر نے اذلان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ تم کیوں روٹھی محبوبہ بنے بیٹھے ہو؟ کھانے کے دوران اذلان نے سب کے سامنے میر سے پوچھا، آپ کی بیوی بہو نہیں دیتی کیا؟ وہ بھی تپا ہوا تھا، نور سے بات کر رہا تھا لیکن اذلان سے ناراض تھا۔ مرتی ہے، مجھ پر پوچھ لو، اذلان نے فتح مند مسکراہٹ سے کہا۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، پورے دن دیکھتی بھی نہیں آپ کو۔ ثانی کو دیکھے کیسے پیار تھے، کچھ نہ کچھ دیر ہی ہے۔ میر نے بھی اب کے اذلان کو اچھا خاصا تپایا۔ نور کوفتے دینا، میر کی بات اسے حسب میں کہاں ہوئی تھی؟ اذلان، آپ کی سائر پر ہی ہے، دیکھیے۔ اذلان نے ہونہار نظروں سے میر کو دیکھا جو مسکراتا ہوا پلیٹ پر جھکیا۔ نور کو اب حمزہ کی فکر تھی، وہ چاہتی تھی اب وہ اپنی لائف میں سیٹل ہو جائے۔ انہیں عائشہ سے کہہ کر کافی رشتوں کی بات کی، جن میں سے کچھ وہ آج حمزہ کو دکھا رہی تھی، جسے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان تصویروں میں۔ حمزہ تمہیں کوئی پسند کیوں نہیں آ رہی؟ نور سے اب کوئی 10ویں بار تصویر دکھا رہی تھی جسے حمزہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ مما، میں پسند کروں؟ عمر جو کب سے خاموش بیٹھا اے سی کے ریموٹ سے کھیل رہا تھا بول اٹھا۔ کوئی ضرورت نہیں، تمہاری شادی تو میں کسی بڑی عمر کی ٹیچر سے کروں گی جو تمہیں سدھار دے، پھر رہنا ساری عمر جیل میں۔ عمر خاموشی سے بیٹھ گیا، ہر کوئی اسے اب جیل کا طعنہ دینے لگا تھا۔ نور نے اسے اذلان سے تو بچا لیا لیکن خود سخت خفا تھی اس سے۔ ہم مما، آپ کی بھتیجی بھی تو کنواری ہے۔ وہ سر جھکائے نور سے کہہ رہا تھا۔ عمر کے کان جڑ سے کھڑے ہو گئے، جس کو وہ میسنا سمجھتا تھا کیا نکلا چھپا رستم۔ کتنا چالاک تھا عمر، کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اور سب اس کو فلرٹی کہتے ہیں۔ عمر نے زور سے ہوٹنگ شروع کر دی۔ اوئے ہوئے، سچ تم نے مجھے خوش کر دیا، میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ چلو آج ہی میں بھائی کو کال کرتی ہوں۔ اپنی بھتیجی کا سن کر نور خوش ہو گئی۔ ماما، آپ آج نہیں کل بات کیجیے گا ماموں سے، حمزہ کہہ کر اٹھ گیا۔ آپ پرنیا اسے اپنی کالج میں دیکھا حیران رہے گی، اچانک وہ گاؤں کیوں آیا ہے؟ حمزہ نے اس کا جائزہ لیا۔ وائٹ یونیفارم میں اس کی گوری رنگت جچ رہی تھی، چوٹی میں مقید بال، وہ اس کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑے پریشان لگ رہی تھی۔ پرنیا، ماما نے آج مجھ سے اپنی پسند پوچھی، میں نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ وہ حمزہ کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں تو زمین میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ تمہیں میں پسند کرنے لگا ہوں، لیکن میں تم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ وہ خاموش تھی، کیسے بولتی اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹیل می پلیز، میں عمر بھر کا پچھتاوا نہیں پالنا چاہتا۔ نو، تو امید رکھتا ہوں تم میرے لیے ہاں کہو گی۔ اس کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا۔ پرنیا نے سر اس بات میں ہلایا، تمہاری چائے کی عادت ہو چکی ہے، ویسے بھی جس فیلڈ میں ہوں مجھے دن رات کوئی چائے بنانے والی چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہاں سے بھاگ گئی۔ عمر مسکراتا ہوا کار میں جا بیٹھا جو اب ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔
پرنیا جب چھٹیوں میں یہاں آتی تب اکثر حمزہ رات کو چائے پینے کی غرض سے کچن میں آتا، جہاں اس سے پہلے سے پرنیا اپنی اور حیا کی چائے بناتی نظر آتی۔ وہیں سے ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ چلا۔ حمزہ اسے بات نہیں کرتا، لیکن اس کی نظریں ہر جگہ پرنیا کو ڈھونڈتی، جو اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے اسے چپتی پھرتی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہانیہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میر نے اپنی 3 سالہ بیٹی ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے کیک کاٹا اور چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے ہانیہ کو کھلایا، پھر ثانی کو اور بچا ہوا ثانی کا خود ہنستے ہوئے کھایا۔ ثانی سرخ چہرے کے ساتھ صرف گور کے رہ گئی۔ اذلان اور نور دور سے کھڑے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اب تم شادی کے اتنے سال بعد شرماتی پھرو گے تو لوگ کیا کہیں گے پھر سے؟ میر کہہ کا خود ہنسا۔ ثانی تو سٹپٹاتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ بھائی آپ نے میرے بغیر ہی کیک کاٹ لیا۔ حیا اپنے 2 سالہ بیٹے کو گود میں لیے میر کے پاس آئی۔ مجھے لگا تم ماما بابا کے پاس ہو، تم اندر کیوں گئی تھی؟ میر نے حیا کے لیے کیک کاٹتے ہوئے پوچھا، اپنے لاڈلے کو پیمپر پہنانے۔ دیکھیے بھائی کیسے میرا سوٹ خراب کر دیا اس شیطان نے، اور آپ کی اس بہن کو بھی عقل نہیں کہ پیمپر پہنا کے بیٹی۔ خبردار جو میرے بیٹے کو شیطان کہا۔ مجھ سے گورتی میر کے پاس چلے جو اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، ورنہ مہمانوں کے سامنے اسے اچھی خاصی سناتی۔ میر نے کیک کاٹ کے اسے کھلایا۔ حیا نے بھی چھوٹا سا پیس نکال کر اپنے بیٹے زین اور ہانیہ کو کھلایا۔ میر کھانا لا گیا، تم اپنے اسٹاف کو بولو وہاں آ جائے، نور نے میر سے کہا، اور کب سے ڈنر کی تیاری کروا رہی تھی۔ آج میر کی بیٹی ہانیہ کا برتھ ڈے، ساتھ میں پرنیا اور حمزہ کی انگیجمنٹ۔ آفس اسٹاف رشتہ دار سب کو ہی میر نے اس تقریب میں انوائٹ کیا تھا، کہاں کوئی ہوئی ہو۔ اذان اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میر کا سوچ رہی تھی کل تک ثانی نے دنیا کے کسی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا تھا، کیا کیا نہیں کرتی تھی، لیکن آج دیکھیے اللہ نے اسے بے شمار خوشیوں سے نوازا ہے۔ اذان نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے۔ دونوں کی نظر سامنے کھڑے اپنے بچوں پر تھی، جن کے چہرے پر مسکراہٹ، ہنسی، خوشی، رنگ کھلے ہوئے تھے۔ میر ثانی سے کچھ کہہ رہا تھا، پر ثانی کی کال سے ہو گئے۔ حیا بلیک ساڑی میں ملبوس علی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں سویٹ ڈش کھا رہی تھی، جبکہ عمر، جسے حیا نے زین اور ہانیہ کا خیال رکھنے کو بولا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہانیہ ٹیبل کے پیچھے کھڑی زین سے چھپ رہی تھی، جو اسے دیکھتے ہی مارنے لگتا۔ زین اور ہانیہ کے آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی۔ ہانیہ جتنی معصوم خاموش وہ تھے، زین اتنا ہی شرارتی تھا۔ ہانیہ اپنا زیادہ تر وقت دادی کے ساتھ گزارتی، وہ زین کو دیکھتی اپنی ماں یا دادی کے پلو میں چھپ جاتی، اس سے ہر وقت خوف زدہ رہتی۔ ہانیہ گھر کی جان تھی، سالوں بعد گھر میں کسی کی کلکاریاں گونجی تھی، وہ ثانی سے زیادہ گھر کے افراد کے پاس پائی جاتی۔ ان کو آج بھی اس کی پیدائش کا دن یاد ہے، موبائل کو بیٹی ہوئی ہے۔ میر جو پریشان سا آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہا تھا، ڈاکٹر کے الفاظ تو ان کا سکتے میں آ گیا۔ پہلے تو اسے گین آیا، لیکن جب اذلان نے گلے مل کے اسے مبارکباد دی تو وہ خوشی سے چیخ پڑا، بابا میں پاپا بن گیا۔ اذلان بے احتیاط ہنس پڑا۔ میر نے روم کی طرف دوڑ لگا، جبکہ اذلان فون کر کے سب کو اطلاع دینے لگا۔ میر جب خوشی سے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ اس کا موڈ بگڑ گیا۔ ثانی بیڈ پہ لیٹی ہنستے ہوئے عمر حمزہ کی کارروائی دیکھ رہے جو روم کو ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ میر بگڑے موڈ کے ساتھ ثانی کے پاس بیٹھ گیا، وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو آج پہلے سے بڑھ کر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ہنسی پل بھر کو نہ رکی، گلابی گال پھول کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ میر کو مزید غصہ آ گیا ان کی آمد پر۔ ثانی جو اسے دیکھ کے روٹنے والی تھی، میر کی نظروں سے شرم کے مارے سرخ پڑ گئی، جو حمزہ عمر کا خیال کیے بغیر اسے گھور رہا ہے۔ تم لوگ کیسے آئے؟ میں باہر کھڑا تھا، مجھے کیوں نہیں دیکھے؟ میر نے باب مشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ جب یقین بے یقینی کی کیفیت میں تھے کہ باب بنا یا نہیں، تب آئے۔ عمر نے بلون پھلاتے ہوئے کہا، اب جاؤ گے کب؟ ہم کیوں جائیں، ہمیں اپنی بھتیجی دیکھنی ہے۔ عمر جانے کا سنتے ہی پھٹ پڑا۔ عمر کے بچے آفس جاؤ تم، کل مجھے اس مہینے کی اب تک کی ساری ڈیلیگیشن کی لسٹ چاہیے، کلائنٹس کے نام سب موجود ہوں۔ اور حمزہ تم نے پڑھنا چھوڑ دیا، لائبریری جاؤ، یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ میر نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ عمر حمزہ اس کے تیور لے کے باہر نکل گئے۔ عمر کو اپنی فکر تھی بھلا اتنا کام اس نے کب کیا تھا۔ دونوں اس وقت میر کی حالت سمجھ رہے تھے۔ ان کے جاتے ثانی کے آنسو آبشار کی طرح بہہ نکلے۔ ثانی رو کیوں رہی ہو، دیکھو مجھے بھی رلاؤ گی۔ میں روتا ہوا اچھا لگوں گا، بول کے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ثانی بیڈ پہ بیٹھی اس کے سینے سے لگی شکوہ کر رہی تھی۔ میر کی شرٹ کو اس نے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔
میر میں ہمیشہ احمد کو دیکھ کے دعا کرتی تھی، اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ سب مجھے بہت سناتے تھے، میر مجھے رونا آتا تھا کہ میرے لیے لڑنے والا کوئی نہیں۔ شادی میں سب مجھے بانجھ کہتے تھے، کبھی کبھی میرے منہ پر کہہ دیتے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ ماما بھی کم تک بولتی، مجھے ہمیشہ اس جگہ سے لے آتی، لیکن ان عورتوں کی باتیں ہر وقت میرا پیچھا کرتی۔ میں بہت روئی تھی میر، اللہ سے بہت دعائیں کی تھی۔ ثانی نے آنسو پوچھے سر اٹھا کے میر کو دیکھا، جس کی پلکیں ہلکی سی نم تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ اپنا رونا بھول گئی، بالکل نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، میں نے کبھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے، بس اللہ پر یقین رکھا ہے، اور دیکھو میرے اللہ نے مجھے نامراد نہیں لوٹایا۔ میر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، میں بہت خوش ہوں ثانی، آج سے پہلے کبھی اس خوشی کا احساس نہیں ہوا، تھینک یو سو مچ جان۔ میر نے اس کا ڈیپ لگا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر بکھرے بال سے میر کے کان کے پیچھے کہ تم نے مجھے میری زندگی کا خوبصورت تحفہ دیا ہے، اپنی جان سے کھیل کر دوبارہ تمہیں اس تکلیف سے گزرنے نہیں دوں گا۔ ثانی نے نظر جھکا لی، میر نے ایک بار پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ نے دیکھا؟ ثانی نے کہا۔ ثانی نے میر کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا اور سیدھے لیٹ گئی۔ میر اس کی حرکت پر ہنس پڑا، کسے؟ وہ سمجھا نہیں، ہماری بیٹی کو۔ اس نے ہونٹ کاٹتے کہا، اس کا گلابی چہرہ اور گلنار ہو گیا بیٹی کے ذکر پر۔ بیٹی کی ماں سے فرصت ملے تو دیکھو، تمہیں پتہ ہے تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی خوبصورت بھائی عمر دانتوں کی تماش کرتے ہوئے اندر طالبہ پیچھے ہی آیا۔ بچی ہاتھ میں لی اندر میر سب بول کے سورہ کمل میں لپٹی بچی کو دیکھنے لگا، جیسے حیا خوشی خوشی اندر لا رہی تھی۔ بابی یہ دیکھی کتنی پیاری ہے، اللہ دل کرا اس سے کھا جاؤں، ڈاکٹر نے کہا ہے کس نہیں کرنا، جراثیم لگیں گے بھائی، دیکھیے نا اسے۔ ثانی اس کی بات سن کر نرمی سے مسکرائی، حیا بچی کو لے کر ثانی کے پاس بیٹھ گئی۔ میر دوسری سائڈ تھا، جبکہ کبھی وہ خود اسے دیکھتی تو کبھی ثانی کو دکھاتی، پھر میر کو، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میر خود اڑ کے اس کے پاس ہے، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما، ایک ننھا سا موتی آنکھوں سے نکل کر اس ننھے گلابی ہاتھ پر گرا، جس سے وہ تھوڑا کسمس آئی۔ میر بھی کی آنکھوں سے مسکرائی اور کچھ پر گسپا پھونکا۔ حیا، عمر، ثانی تینوں سے دیکھ رہے تھے، ماحول میں یکایک افسردگی چھا گئی، سب ہی روم میں آ چکے تھے۔ میر کے آنسو کمر میں لپٹی بچی کے ہاتھ بھگو رہے تھے، ثانی کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی جو اسے ابے چپ کرا رہا تھا، اب خود رو رہا تھا۔ یہ لمس تھا اس نئے وجود کا جس نے میر کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں پل بھر میں ختم کر دی۔